الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. بے شک اللہ تمام گناہ بخشنے والا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اپنے رب کی طرف پلٹو اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آئے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. یہ سورہ زمر کی 51 اور 52 اور 53 نمبر آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. زمر کہتے ہیں گروہ کو. اس سورہ کے اندر جنتی گروہ کی شکل میں جنت میں پہنچائے جائیں گے اس بات کا تذکرہ ہے. اسی طرح جہنمی بھی گروہ کی شکل میں ڈھکیل کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اس بات کا تذکرہ ہے. جنتی جنت میں پہنچیں گے تو خوش ہوں گے، اور جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے ظاہر ہے کہ انہیں تکلیف ہوگی. اس تذکرے کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جہنم کے اس عذاب اور تکلیف سے بچنے کا چانس ہے، موقع ہے. یہ بات سمجھنی اور سمجھانی چاہیے. حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں. لفظ استعمال ہوا ہے اسراف. ہم لوگ اردو میں تو اسراف بولتے ہیں خرچ میں زیادتی کرنے کو، لیکن عربی زبان میں اسراف بولتے ہیں کوئی بھی کام حد سے تجاوز کرتے ہوئے کیا جائے. مثلا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری حد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، لیکن خود خدا بن بیٹھیں تو یہ حد سے تجاوز ہے. فرعون خدا بن بیٹھا تھا، اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کان من المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے وہ تھا، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں تو گویا اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ جو اصل مالک ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے مالک کو اپنا مالک بنا لیا جائے، دوسرے حاکم کو اپنا حاکم بنا لیا جائے، دوسرے معبود کو اپنا معبود بنا لیا جائے. یہ بھی حد سے تجاوز ہے. اسی طرح اس نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں کہ یہ کام انجام دینا ہے، ہم وہ کام نہ انجام دیں، چھوڑ دیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے. اس کام کے بجائے دوسرا کام کرنے لگیں، یہ بھی حد سے تجاوز ہے. تو بندہ اپنی زندگی میں اس طرح کے حد سے تجاوز کے عمل کرتا رہتا ہے.
ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ حد سے تجاوز نہیں ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ حد سے تجاوز نہیں ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، دوسرے بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا، یہ حد سے تجاوز نہیں ہے؟ یہ سب حد سے تجاوز ہے۔ اب اس حد سے تجاوز سے رکنا چاہیے، باز آنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ لذت پسندی کی کمزوری ہے، کرتا رہتا ہے غلط کام۔ سستی کی کمزوری ہے، کرتا رہتا ہے غلط کام۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، جلد بازی کی بیماری ہے، کرتا رہتا ہے، وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے کمانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو زیادتی ہر معاملے میں ہو سکتی ہے۔ اب اس طرح سے بہت ساری غلطیاں جب انسان کرتا ہے اور کبھی اسے ہوش آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اب اتنی غلطیاں میں نے کر لی ہیں، اتنے گناہ میں نے کر لیے ہیں، اتنے حد سے تجاوز کیے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک غلطی کی ہوتی، 2 کی ہوتی، 3 کی ہوتی تو شاید اللہ معاف کر دیتا، درگزر کر دیتا۔ عام زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی ہو یا تھوڑی بہت غلطی ہو، تھوڑی بہت شرارت ہو تو وہ معاف کر دی جاتی ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جائیں تو پھر وہ معاف نہیں ہوتی۔ اسی جنکچر کے حوالے سے، اسی موڑ کے حوالے سے اس آیت کے اندر خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ بہت سارے گناہ تم نے کیے، کتنے بھی کیے ہوں، لیکن تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ گویا ایک امید دلائی گئی، ایک توقع دلائی گئی، ایک حوصلہ بڑھایا گیا کہ آج بھی گنجائش موجود ہے ان غلط کاریوں سے بچنے کا، ان برائیوں سے دور ہونے کا اور اپنے آپ کی اصلاح کا۔ امید ہی پہ دنیا قائم ہے، وہی امید دلائی گئی ہے یہاں۔ ہم اور آپ پہلے سے کوئی گارنٹی نہیں رکھتے کسی بھی معاملے میں۔ ایک تاجر دکان پہ بیٹھتا ہے تجارت کرنے کے لیے، کیا گارنٹی ہے کہ گاہک آئیں گے؟ لیکن کسی امید پر وہ تجارت کرنے کے لیے دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اسے روزی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک کسان کھیت میں غلہ ڈالتا ہے، اناج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، گارنٹی ہے کہ وہ فصل آئے گی ہی؟ موسم خراب ہو گیا، سیلاب آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، فصل برباد بھی ہو جاتی ہے، لیکن صرف امید پر وہ ان سارے احوال کے باوجود، خطرات کے باوجود بیج ڈالتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ کل بچوں سے اس کو آرام ملے گا، فائدہ ملے گا، لیکن صرف امید پر کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو آسانی سے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کما سکتا ہے، وہ دنیا میں ایک عزت کی زندگی پا سکتا ہے اور میرا سہارا بھی بن سکتا ہے۔ اس امید پر وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور وقت آتا ہے تو وہ نتیجہ برآمد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا امید پر قائم ہے، وہی امید دلائی گئی کہ لاکھ کمزوریاں، لاکھ بیماریاں، لاکھ بدکاریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر سدھرنا چاہتے ہو تو سدھرنے کے لیے موقع موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ اگر ہم نے شرک کیا ہے توحید اختیار کر لیں، ہم نے برائیاں کی ہیں توبہ کر لیں، دنیا کے اندر یہ پورا موقع موجود ہے۔ شرک سے بھی بچ کر کے ہم اسلام کو اختیار کر کے، توحید کو اپنا کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہم نے برائیاں کی ہیں، برائیوں سے توبہ کر کے، اللہ سے مغفرت چاہ کر کے، آئندہ اپنی اصلاح کر کے بھی ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ امید دلائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ عام زندگی میں ہوتا کیا ہے، بہت زیادہ برائیاں ہو گئی، پوری عمر برائی میں گزر گئی، بڑھاپے میں کیا کریں گے؟ نہیں، جب تک زندگی باقی ہے خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے میں داخل ہونے کا چانس موجود ہے۔ اس وقت بھی اگر کوئی خیر کی راہ اپنا لیتا ہے، بھلائی کی راہ اپنا لیتا ہے تو وہ سرخرو ہو سکتا ہے۔ موت سے پہلے
سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہی یہاں کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے تم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر نہیں حوالے کرو گے تو بعد میں کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، عام زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی، اور جو دوسرے ہماری کمزوریاں اور بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے ہونے والی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے بھی اللہ ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تو اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ لوگ غلطی نہ کریں، اللہ تو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ تم روز اگر 70 بار غلطی کرتے ہو 70 بار توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی امید دلائی ہے۔ یہ امید وہ چیز ہے جو انسان کو غلط راہ پہ جانے سے، لوگوں کو بھٹکنے سے، لوگوں کو مایوسی کا شکار ہونے سے، لوگوں کو غلط اقدام کرنے سے بچاتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں زندگی میں مسائل آتے ہیں مایوس ہو کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن یہی امید ہے جو ایک مومن کو ایسا غلط قدم نہیں اٹھانے دیتی۔ مسلمانوں میں خودکشی کی شرح نہیں ملے گی، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ کے پاس اتنا پاور ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں اسے چینج کر سکتا ہے، اور ہمیں جو بھی ضرورت ہے وہ کس طرح پوری کر دے گا ہمیں اور آپ کو اس کی توقع نہیں ہوتی۔ انبیاء کی زندگی میں نمونے موجود ہیں، خود قرآن کے اندر اشارات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے چرچے ہونے لگے، آپ نکل گئے، یہ نہیں معلوم تھا کہاں جائیں گے کہاں ٹھہریں گے، مدین پہنچ گئے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کہاں قیام ہوگا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسا انتظام کیا کہ 10 سال وہاں رہے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ فرعون کے ظلم سے عاجز آ کر کے آپ اپنی پوری قوم کو لے کر کے نکل گئے۔ دشمن نے، فرعون نے، اس کے لشکر نے پیچھا کیا، یہ تھا کہ اب پکڑ لیے جائیں گے۔ لوگوں نے پریشان ہو کر کے سخت سست اپنے وقت کے نبی کو کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو پکڑوا دیا، لیکن اللہ نے ایک راہ سجھائی، یہ لوگ سلامت نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ گمان کے پاس ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جیسی توقع اور امید مجھ سے رکھتا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں دعا کی تھی، گویا ایک امید لگائی اللہ سے، اللہ نے وہ پوری کر دی۔ آپ اپنے قوم کو لے کے نکلے تھے، دشمن قریب تھا کہ دبوچ لیتا، لیکن اللہ سے امید لگائی، دعا کی، اللہ نے بتایا کہ تم لاٹھی مارو سمندر پہ، راستہ بن جائے گا، بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ کرتے ہوئے ہم اگر رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم اپنی تدبیروں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ سے امید وابستہ نہیں کرتے۔ ہم کو اور آپ کو اولاد نہیں ہوتی تو ہم اور آپ اللہ سے مانگنے کے بجائے ادھر ادھر مانگتے ہیں۔ اولاد تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملی تھی 80 سال کی عمر تک، لیکن انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے اس بڑھاپے میں دیا۔ بیوی کو تعجب بھی ہوا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہوگا ایسا ہی۔ زکریہ علیہ السلام کو نہیں تھی اولاد جوانی میں، بڑھاپے میں انہوں نے طلب کی، اللہ نے اس وقت بھی ان کی اس امید کو پورا کیا۔ ہاں شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش اور اپنی تدبیر کریں، یہ نہیں کہ صرف دعا کے بھروسے بیٹھے رہیں۔ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، لیکن اگر راستہ کوئی ہے، کوئی راہ ہے تو اس کو اپنانا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ ہو کہ ہم نے اپنی کوشش کر ڈالی، باقی اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھیے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جیل میں رہنا کوئی پسند کرتا ہے؟
نکلنا چاہتے تھے۔ آپ کے ایک قیدی ساتھی نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک کو سزا ہونے والی تھی اور دوسرے کو بادشاہ کے دربار میں منصب ملنے والا تھا۔ اس سے کہا دیکھو جب یہاں سے نکل کے جانا تو میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے پاس کہ ایک شخص ایسا ایسا ہے، یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ صرف اس لیے کہ آپ کا معاملہ اس کے پاس پہنچے، اس معاملے پہ غور ہو اور یہ چیک کیا جائے کہ واقعتاً غلطی تھی اس کی سزا دی جا رہی ہے یا زبردستی ظالمانہ طور پہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علم میں آئے تو رہائی کی کوئی راہ نکل آئے، اس لیے اس ساتھی سے کہا تھا کہ یہ تذکرہ کرنا۔ وہ تو بھول گیا، پھر اللہ نے ایک نیا سبب پیدا کیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کو اس وقت یاد آیا کہ اچھی اور صحیح خواب کی تعبیر تو یوسف بتاتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ کو کہا کہ میں خواب کی تعبیر معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، اور پھر یوسف علیہ السلام سے آ کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کو لگا کہ بہت ذہین فتین اور تجربہ کار آدمی ہے، خود بلایا۔ یہ راہ، یہ تدبیر جو یوسف علیہ السلام کو کرنی تھی وہ کی، اور اللہ کو جو راستہ کھولنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا، اور اس طرح آپ کے رہائی کی نہ صرف شکل بنی بلکہ اللہ نے آپ کو اس وقت کا اقتدار اور اس وقت کا منصب اور اس وقت کی حکومت عطا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے مشکلوں میں آسانی پیدا کرتا ہے، کیسے راہیں کھولتا ہے، کیسے امیدیں پوری کرتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش کی جائے۔ ہم اور آپ انبیاء کے قصے سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نبیوں کے لیے بہت ساری خصوصی عنایات ہوتی ہیں، اس لیے ان کا معاملہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تو یہ چیز ممکن ہوگی نہیں ہوگی، سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ کا معاملہ چاہے وہ مغفرت کا ہو چاہے رحمت کا ہو، سارے بندوں کے لیے عام ہے۔ میں نے تو انبیاء کی مثال اس لیے دی کہ یہ ایک مصدق اور سچی بات ہے، قرآن نے اس ریفرنس کو بیان کیا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل اعتماد ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی اللہ کی یہ سنت جاری ہے، ہم صرف نظر دوڑائیں تو ہم کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ میں ایک مثال سے سمجھنے کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص آسٹریلیا کا ہے، نک بوائے، وہ پیدائشی طور پہ ہاتھ پیر سے معذور ہے، اپنے ضرورت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ اگر پیر ہو تو بھی کچھ کام چل جاتا ہے، دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ ہو تو بھی کچھ کام چل جاتا ہے، لیکن اتنا مجبور۔ اس نے اپنی آپ بیتی میں یہ بات لکھی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، خودکشی کر لوں، اس بیچ مجھے صرف ایک جھاڑو لگانے والے نے حوصلہ دیا، میری امید جگائی، کہا دیکھو ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، پیر سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اور دوسری صلاحیتیں ہیں، اس سے تو کر سکتے ہو۔ تمہاری زبان تو سلامت ہے، تمہارا منہ تو سلامت ہے، تمہارا کان تو سلامت ہے، تمہارا دماغ تو سلامت ہے، تم پڑھ سکتے ہو، تم سیکھ سکتے ہو، تم تقریر کر سکتے ہو، اچھے مقرر بنو۔ اس نے صرف اس پوائنٹ پہ محنت کی اور بہترین مقرر بن گیا، مختلف موضوعات پر لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اچھی تقریریں کرنے لگا۔ آج دنیا میں وہ
ایسے معذوروں کی تنظیم کا ذمہ دار بھی ہے، اور لوگ اس سے مختلف اس طرح کے معاملات میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کسی آسٹریلیا میں عالمی سطح پہ وہ مشہور ہوا، ہمیں اور آپ کو اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو آسٹریلیا میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی اس پوری ہسٹری نے، اس کی پوری تاریخ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ آج بھی عذر کے باوجود اگر امید اور تدبیر کے ساتھ کچھ قدم اٹھایا جائے تو کامیابی قدم چوم سکتی ہے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں اصلاً یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لاکھ کمزوری، لاکھ زیادتی، لاکھ غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود کامیابی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اس کی طرف توجہ دو۔ اسی لیے دوسری آیت میں کہا گیا انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹو، واسلموا، اپنے آپ کو حوالے کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب یا اللہ کی پکڑ آ جائے اور پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ رہ جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو اس میں پیغام دیا گیا ہے وہ تین ہیں، مختصراً اگر سمجھنا چاہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ انسان انتہائی مایوسی میں پہنچ جائے۔ یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ لا تقنطوا، مایوس لفظ، لا تیأسوا من رحمت اللہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ یاس معنی بھی مایوسی ہوتا ہے، لیکن قنوط معنی انتہائی مایوسی، اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی مایوسی۔ اس حد تک اگر کوئی اپنے آپ کو مایوس پاتا ہے کہ کوئی راہ کھلی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی اسے مایوس ہو کر کے غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، غلط بات نہیں سوچنی چاہیے، غلط راہ نہیں اپنانی چاہیے، آنا چاہیے صحیح راہ کی طرف، حق کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو یہ کہا گیا کہ انتہائی مایوسی ہو پھر بھی تم اللہ سے رجوع کرو اور اپنی زیادتیوں پہ توبہ کرو۔ دوسری بات جو اس میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر غلط کاری کی تلافی کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ اگر کوئی مشرک بھی ہے توحید اختیار کر لے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، معاف، لیکن دنیا سے گزر جانے کے بعد دروازے بند۔ اگر وہ مشرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مر رہا ہے تو اللہ کے ہاں بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات دوسری جگہ ڈکلیئر کر دی گئی، باقی چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات جو اس میں بتائی گئی کہ دنیا میں تو تمہیں یہ موقع ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ تمہیں پہل کرنی ہوگی، تمہیں اس کے لیے تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ تو ہم اور آپ ان تینوں پہلوؤں پہ غور کریں۔ ہم اور آپ خطا اور نسیان کے پتلا ہیں، ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اس سے باہر آنے، مایوسی کا شکار ہونے یا یہ سمجھنے کے لیے کہ اب زندگی بیت گئی، کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اب اسی راہ پہ چلنے میں کیا حرج ہے، اس طرح کی غلط سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔